بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ 17 مئی 1908 برمکان ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب، ایم جے بلڈنگ، لاہور۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، گورنمنٹ کی ناراضگی کی وجہ بغاوت ہوتی ہے، ورنہ جائز طور سے دینی معاملات کی انجام دہی اور امن کی زندگی گزارنے سے گورنمنٹ ہرگز کسی پر عتاب نہیں کرتی۔ ایسے صلح کاری، امن پسندی اور انصاف شعاری کے اصول رکھنے والی گورنمنٹ کا شکریہ نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ پس مسلمانوں پر عموماً اور ہماری جماعت پر خصوصاً واجب ہے کہ اپنی مہربان گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اگر یہ گورنمنٹ سر پر نہ ہو تو پھر دیکھ لو کہ کیا حال ہوتا ہے۔ انسان کس طرح سے بے دریغ بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس گورنمنٹ کی حکومت آئی تو ان پر کیا الزام؟ یہ تو مشیت عزی ہی اسی طرح پر واقع ہوئی تھی۔ مسلمان بادشاہوں نے اپنے فرائض کو چھوڑ دیا، عیش و عشرت میں پڑھ کر حکومت اور رعایا کے حقوق کی پرواہ نہ کی، عورتوں کی طرح زیب و زینت میں مصروف ہو گئے، سیاست مدن کے امور کو ترک کر دیا۔ خدا نے ان کو نہل اور ان کو اہل پا کر اور ان کو اہل پا کر انعان حکومت انہی کے ہاتھ میں دی۔ یہ اگر کسی پر سختی بھی کرتے ہیں تو کسی وجہ سے، البتہ اگر کسی معاملے میں علم نہ ہو تو مجبوری ہے، کیونکہ بے علمی کی وجہ سے تو زاہد اور پارس آدمی بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ دیدہ دانستہ ظلم کو ہرگز پسند نہیں کرتے، بلکہ سلیم الطبع حکام بعض اوقات ظاہری امور کی پرواہ نہ کر کے اور ان سے تسلی نہ پانے کی وجہ سے مقدمات کی طے نکالنے کے واسطے اور اصلیت دریافت کرنے کے غرض سے اکثر بڑی محنت اور جاں فشانی اور سچی انصاف پسندی سے کام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایک مقدمہ تھا جو کہ ایک معزز پادری نے ہم پر اقدام قتل کا کیا، گویا ہم نے اس کے قتل کرنے کے واسطے آدمی بھیج دیا۔ عبدالحمید اس کا نام تھا۔ 8-9 آدمی گواہ بھی گزر گئے، وہی نہیں بلکہ مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب جو کہ مسلمانوں کے پیشوا کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی ایسی گواہی دی۔ جس منصف مزاج حاکم کی عدالت میں ہمارا مقدمہ تھا اس کا نام ڈگلس تھا۔ اس نے ان سب امور کے ہوتے ہوئے کہا کہ مجھ سے ایسی بدذاتی نہیں ہو سکتی کہ اس طرح سے ایک بے گناہ انسان کو ہلاک کر دوں، اور حالانکہ مقدمہ سیشن سپرد کرنے کے لائق ہو گیا تھا، مگر اس نے پھر کپتان صاحب پولیس کو حکم دیا کہ اس کی اچھی طرح سے تحقیقات کی جاوے۔ چنانچہ آخر کار اسی عبدالحمید نے اقرار کیا کہ مجھے اصل میں پادریوں نے سکھایا تھا کہ میں ایسا کہوں، اصل میں کوئی بات نہیں۔ یہ معلوم کر کے وہ ایسا خوش ہوا، اور ہمیں اس کے تبسم سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایسا خوش ہے جیسا کہ کسی کو بہت سا مال و دولت حاصل کرنے کی بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اور آخر کار خود مجھے کہا کہ مبارک ہو، اب بری کیا جائے۔ اب بتائیے کہ اگر مسلمان کی عدالت میں ایسا مقدمہ ہوتا تو ایسا کر سکتا تھا، اور وہ اس طرح سے صفائی اور انصاف کی جستجو کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ہمیں تو حالات موجودہ کے ماتحت یہی امید پڑتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس ہمارا ایسا مقدمہ ہوتا تو وہ ہمیں ضرور اخطار کرتا۔ 8-9 گواہ گزر چکے تھے، مثل مکمل ہو چکی تھی، اب چھوڑتا تو کیوں کر؟ مگر یہ قوم ہے کہ اس کو اسی انصاف کی وجہ سے ہر جگہ فتح نصیب ہوئی ہے۔ جب کوئی جس قدر انصاف اختیار کرتا ہے اسی قدر روشن ضمیری بھی اسے عطا کی جاتی ہے۔ مخالفت دینی اور مذہبی اور چیز ہے اور حکومت اور چیز ہے۔ اگر عدالت کو مد نظر نہ رکھیں تو ایک دن میں یہ تختہ الٹ جاوے۔ مسلمانوں کا یہ خیال کہ ہمیں اعلیٰ عہدے کیوں نہیں دیے جاتے، یہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی کام جب تک پہلے آسمان پر نہیں ہو لیتا زمین پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خود نیک چلنی اختیار کرو اور اپنی حالت کو سنوارو، اس قابل بنو کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں آسمان پر تم اس قابل ٹھہر جاؤ کہ تمہیں عزت مل سکے، تو پھر خدا تعالیٰ تمہیں سب کچھ دے دے گا۔ اپنی حالتوں کو بدل لو کہ تا خدا تعالیٰ بھی تمہارے واسطے کوئی اور راہ بنا دے، ورنہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ تم اپنی حالت کو نہیں سنوارو گے۔ تیسرا مقام خدا تعالیٰ کے شکر کا یہ ہے کہ یہ خاص خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے آپ لوگوں کے دلوں میں اس توجہ ڈالی اور آپ لوگ یہاں تکلیف اٹھا کر تشریف لائے۔ خدا کرے کہ جس طرح ہم جسمانی طور سے مل کر بیٹھے ہیں اور جسمانی ملاقات ہوئی ہے، اس طرح ایک دن وہ بھی آوے کہ روحانی طور سے بھی ہم مل بیٹھیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو زبان دی اور ایک دل بخشا ہے۔ صرف زبان سے کوئی فتح نہیں ہو سکتی، دلوں کو فتح کرنے والا دل ہی ہوتا ہے۔ جو قوم
صرف زبانی جمع خرچ کرتی ہے، یاد رکھو کہ وہ کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا نمونہ دیکھو کہ کیا ان کے پاس کوئی ظاہری سامان تھے؟ ہرگز نہیں، مگر پھر بہی ہما کہ وہ بے سر و سامان تھے اور دشمن کثیر اور ہر طرح کے سامان اسے مہیا تھے۔ ان کو خدا تعالیٰ نے کیسی کیسی بے نظیر کامیابیاں عطا کیں، بلا کہیں کسی تاریخ میں ایسی کامیابی کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ تلاش کر کے دیکھ لو، مگر لا حاصل۔ پر جو شخص خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی دنیا ٹھیک ہو جاوے، خود پاک دل ہو جاوے، نیک بن جاوے اور اس کی تمام مشکلات حل اور دکھ دور ہو جاویں اور اس کو ہر طرح کی کامیابی اور فتح و نصرت عطا ہو، تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا اور وہ یہ ہے، قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت 10۔ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تزکیہ نفس میں ہی تمام برکات اور فیوز اور کامیابیوں کا راز پنا ہے۔ فلاح صرف امور دینی میں نہیں بلکہ دنیا اور دین میں کامیابی ہوگی۔ نفس کی ناپاکی سے بچنے والا انسان کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہو۔ میں یہ قبول نہیں کر سکتا کہ فلسفہ، حیات اور سائنس کا ماہر ہونے سے تزکیہ نفس بھی ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ البتہ یہ مان سکتا ہوں کہ ایسے شخص کے دماغی قوات تیز اور اچھی ہو جاتے ہیں، ورنہ ان علوم کو روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ امور روحانی ترقی کی راہ میں ایک روک ہو جاتے ہیں، اور آخری نتیجہ اس کا بجوز اس خوش قسمت کے کہ وہ فطرت سلیم رکھتا ہے، اکثر کبر و نخوت ہی دیکھا ہے، کبھی نیکی اور توازن میں نہیں ہوتی۔ ایک اور امر قابل یاد رکھنے کے یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے اور قانونی قدرت میں داخل ہے کہ ہر چیز ضرورت سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح ظاہری طور سے ہم دنیاوی امور میں ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، یہ لباس، خوراک، سواریاں اور آلات معیشت جتنے بھی ہیں یہ تمام ضرورت سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح سے روحانی امور میں بھی بہت سے امور ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب کبھی ضرورت ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے پوری کی جاتی ہے۔ ضرورت انسان کے روحانی جسمانی تمام امور میں رہنما ہے، اور اسی سے حق و باطل میں امتیاز حاصل ہو سکتا ہے۔ جس طرح کوئی چیز بلا ضرورت اور بے فائدہ نہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ضرورت حقہ کے وقت یہ خیال کرنا کہ خدا تعالیٰ نے اس وقت کوئی سامان پیدا نہیں کیا، سخت غلطی ہے۔ اب ہمارا یہ زمانہ جس میں ہم موجود ہیں، کیا اندرونی اور کیا بیرونی طور سے اس میں اس قدر مفاسد بھرے ہوئے ہیں کہ جس پہلو پر نظر ڈالو کوئی بھی خوش کن نہیں۔ بیرونی طور پر اسلام پر اس قدر حملے ہوئے ہیں اور اسلام نے اس قدر صدمے اٹھائے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا ان سے متاثر ہو کر خود دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور پھر ان کے بعد ایک بہت بڑا حصہ مذبذب لوگوں کا پیدا ہو چکا ہے جن کو اسلام کے متعلق اطمینان حاصل نہیں اور وہ بالکل کمزور ہیں۔ باقی یقین کامل رکھنے والے اور اعلیٰ وجل بصیرت اسلام پر ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ کئی قسم کے حملے ہو رہے ہیں، منقولات کے اسلحہ اسلام پر چلائے جاتے ہیں، اور آریہ اور پادری لوگ اعتراضات کی بچھاڑ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ خود وہ گندے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، مگر نکتہ چینی کرنا سہل ہے مگر خوبی بیان کرنا مشکل۔ علوم جدیدہ کا بھی ایک قسم کا اسلام پر حملہ ہے۔ آج کل کی تعلیم، فلسفہ، طبی اور حیات بھی انسان کو ایک غلطی میں ڈالتی ہے۔ میں تجربے سے دیکھ رہا ہوں کہ اکثر لوگ جنہوں نے خواہ مکمل طور سے ان علوم کو حاصل کیا، خواہ ناقص طور سے، وہ عموماً بے قید زندگی اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی ان کے دلوں سے اٹھ جاتی ہے، اور پھر نوبت جہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ خود خدا سے بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ان کے کلام سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے، اور ویسے معلوم ہوتے ہیں کہ آج بھی آتے گئے اور کل بھی گئے، اور در حقیقت اس گروہ کا حملہ آریوں اور پادریوں کے حملوں سے بھی بڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کے اعتراض عموماً منقولات کے رنگ میں ہوتے ہیں، ان میں صدق و کذب کا احتمال ہوتا ہے، مگر یہ لوگ تو اپنا ذاتی تجربہ اور روزانہ مشاہدہ پیش کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا اثر بہت سخت اور برا پڑتا ہے۔ غرض سچی بات یہی ہے کہ اندرونی حملے بیرونی حملوں سے بہت بڑے ہوئے اور خطرناک اور زہریلا اثر ڈالنے والے ہیں۔ سچ ہے کہ از ماس کے بر ماس، اصل میں یہ قصور خود مسلمانوں کا ہے، جنہوں نے اپنی سادہ لا اولاد کو بغیر اس کے کہ ان کو قرآن اور اسلام کے ضروری علوم سے آگاہ کریں، ان مدرسوں اور کالجوں میں بھیج دیا۔ مانا کہ طلب علم ہر مرد و عورت پر فرض ہے، جیسا کہ حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ سے ظاہر ہے، مگر اول علوم دینیہ کا حصول فرض ہے۔ جب بچے علوم دینی سے پورے واقف ہو جائیں اور ان کو اسلام کی حقیقت
اور نور سے پوری اطلاع ہو جاوے تب ان مروجہ علوم کے پڑھانے کا کوئی حرج نہیں۔ اصل میں ان مسلمانوں کی موجودہ روش ہی بہت ہی خطرناک ہے۔ دیکھو پہلے ایک عورت کو بازاری کنجری بنا کر پھر توبہ کرائی جائے تو وہ کیسی توبہ ہوگی۔ شراب، بدکاری اور بے قید زندگی اس کی عادت ثانی ہو جاوے گی۔ اول تو اسے توبہ کرنا ہی مشکل ہو، اگر کرے بھی تو وہ کیسی توبہ ہوگی، اس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ یہی حال ان لڑکوں کا ہے جن کو پہلے فلسفہ اور سائنس کے زہریلے علوم سکھا کر خدا کے ہستے پر ہی شبہات پیدا کرا دیے جاتے ہیں، اور پھر ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اسلام کے بھی شیفتہ ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی فلسفہ اور سائنس خواہ وہ اپنی اس موجودہ حالت سے ہزار درجہ ترقی کر جاوے، مگر قرآن ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ یہ نئے علوم کبھی بھی اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ مگر اس شخص کی نسبت ہم کیوں کر ایسی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ جس کی نسبت ہمیں معلوم ہے کہ اس کو علوم قرآن سے ماسی نہیں، اور اس نے اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی، بلکہ کبھی ایک سطر بھی قرآن شریف کی غور و تدبر کی نظر سے نہیں پڑی۔ مثال کے طور پر قرآن کی تعلیم روحانی کا ایک فلسفہ بیان ہوا ہے جو بعد الموت اعمال کے نتیجے میں انسان کو بہشت کے رنگ میں ملے گا۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ اس وقت کے لوگ علوم روحانی کے نہ جاننے کی وجہ سے نادان بچوں کی طرح تھے۔ ایسے باریک اور بے روحانی علوم کے سمجھانے کے واسطے ان کے مناسب حال استعاروں سے کام لینا اور مثالوں کے ذریعے سے اصل حقیقت کو ان کے ذہن نشین کرنا ضروری تھا۔ اسی واسطے قرآن شریف نے بہشت کی حقیقت سمجھانے کے واسطے اس طریق کو اختیار کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، سورہ محمد آیت 16۔ یہ ایک مثال ہے نہ کہ حقیقت۔ قرآن شریف کے ان الفاظ سے صاف یہاں ہے کہ وہ جنت کوئی اور ہی چیز ہے، اور یہ حدیث میں صاف یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان ظاہری جسمانی دنیاوی امور پر نعمائے جنت کا قیاس نہ کیا جاوے، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی وغیرہ، مگر وہ باتیں جن کی مثال دے کر جنت کے نعماء کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تو ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ ایک مقام پر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، سورہ بقرہ آیت 26۔ اس آیت میں ایمان کو ہمارے صالح کے مقابل پر رکھا ہے۔ جنات اور انہار یعنی ایمان کا نتیجہ تو جنت ہے، اور ہمارے صالح کا نتیجہ انہار ہے۔ پر جس طرح باغ بغیر نہر اور پانی کی جلدی برباد ہو جانے والی چیز ہے اور دیر پا نہیں، اسی طرح ایمان بے عمل صالح بھی کسی کا کام کا نہیں۔ پھر ایک دوسری جگہ پر ایمان کو اشجار یعنی درختوں سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ وہ ایمان جس کی طرف مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے وہ اشجار ہیں، اور ہمارے صالح ان اشجار کی آپ پاشی کرتے ہیں۔ غرض اس معاملے میں جتنا تدبر کیا جاوے اسی قدر معرف سمجھ میں آ جائیں گے۔ جس طرح سے ایک کسان کاشتکار کے واسطے ضروری ہے کہ وہ تخم ریزی کرے، اسی طرح روحانی منازل کے کاشتکار کے واسطے ایمان جو کہ روحانیات کی تخم ریزی ہے ضروری اور لازمی ہے۔ اور پھر جس طرح کاشتکار کھیت یا باغ وغیرہ کی آبپاشی کرتا ہے، اسی طرح سے روحانی باغ ایمان کی آبپاشی کے واسطے ہمارے صالح کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو کہ ایمان بغیر ہمارے صالح کے ایسے ہی بیکار ہے جیسے کہ ایک عمدہ باغ بغیر نہر یا دوسرے ذریعے آبپاشی کے نکمہ ہے۔ درخت خواہ کیسے ہی عمدہ قسم کے ہوں اور اعلیٰ قسم کے پھل لانے والے ہوں، مگر جب مالک آبپاشی کی طرف سے لاپرواہی کرے گا اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ سب جانتے ہیں۔ یہی حال روحانی زندگی میں شجر ایمان کا ہے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کے واسطے انسان کے اعمال صالحہ روحانی رنگ میں اس کی آبپاشی کے واسطے نہریں بنا کر آبپاشی کا کام کرتے ہیں۔ پھر جس طرح کہ ہر ایک کاشتکار کو تخم ریزی اور آبپاشی کے علاوہ بھی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے روحانی فیوز و برکات کے ثمرات حسنہ کے حصول کے واسطے بھی مجاہدات لازمی اور ضروری رکھے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت آیت 70۔